بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے روشنائی، اور یہ ظہیر سجاد ظہیر کا لکھا ہوا ہے، تو یہ یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے۔ دیکھیے، پنجاب کے اسی سفر میں مجھے علامہ اقبال سے ملنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ پنجاب کے اسی سفر میں مجھے علامہ اقبال سے ملنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ سعادت یعنی خوش قسمتی، خوشی، نصیب ہوئی یعنی ملی، میرے حصے میں آئی۔ تو پنجاب کے اسی سفر میں مجھے علامہ اقبال، یہ بہت بڑے شاعر ہیں، علامہ اقبال سے ملنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلی بار جب میں لاہور آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ظاہر ہے اقبال سے ملنا اور ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ان سے گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ ظاہر ہے اقبال سے ملنا اور ترقی پسند ادب کی تحریک، یہ ایک تحریک ہے جس کا نام تھا ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ان سے گفتگو کرنا یعنی بات چیت کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تاثیر نے امرتسر میں ہمیں بتایا، تاثیر یہ نام ہے اس شخص نے، امرتسر میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے علامہ سے نئی تحریک کے بارے میں گفتگو کی ہے، کہ انہوں نے علامہ سے یعنی علامہ اقبال سے نئی تحریک کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس سے ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اس میں ہمدردی دکھلائی ہے اور دلچسپی بھی لی ہے۔ امرتسر سے ڈاکٹر اشرف اور میں لاہور آئے۔ امرتسر سے ڈاکٹر اشرف اور میں لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے یہاں ٹھہرے۔ میاں صاحب نے علامہ اقبال سے ہمارے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ میاں صاحب نے علامہ اقبال سے ہمارے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ہم تیسرے پہر چائے کے بعد ان کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ ہم تیسرے پہر چائے کے بعد ان کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ گرمیوں کے دن تھے اور اقبال اپنی کوٹھی کے باہر ایک کھردری بان کی چارپائی پر نیم دراز اپنے بستر کا تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے اور اقبال یعنی علامہ اقبال اپنی کوٹھی جو تھی کمرہ، اپنی کوٹھی کے باہر ایک کھردری بان، کھردری کہتے ہیں اونچ نیچ کو، بان یعنی وہی دھاگا، رسی، سوت جس سے چارپائی بنتے ہیں، ایک کھردری بان کی چارپائی پر نیم دراز یعنی پیر پھیلائے ہوئے تھے، آدھا لیٹے تھے، اب نیم دراز اپنے بستر کا تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ حقہ یہ پہلے لوگ پیا کرتے تھے، نشہ اس میں ہوتی ہے، جیسے بیڑی وغیرہ پیتے ہیں، اور حقہ پی رہے تھے۔ وہ اشرف سے اور مجھ سے بڑے تپاک اور شفقت سے ملے۔ اشرف یہ نام ہے اس شخص کا، وہ اشرف سے اور مجھ سے بڑے تپاک یعنی پرخلوص اور شفقت یعنی نرمی سے ملے۔ ان کے پلنگ کے گرد جو 3-4 مونڈھے رکھے ہوئے تھے، ہم ان پر بیٹھ گئے۔ ان کے پلنگ کے گرد یعنی سامنے جو 3-4 مونڈھے یہ کرسی ہے، کرسی کہہ لیجئے، چھوٹا چھوٹا مچھیا ہوتا ہے جو سوت وغیرہ سے یا رسی وغیرہ سے بنا ہوتا ہے، یا پلاسٹک کی چیز ہوتی تھی پہلے، تو اس سے بنا ہوا ہوتا ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں 4 مونڈھے رکھے ہوئے تھے، ہم ان پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے داہنے طرف تھے۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے داہنے طرف تھے۔ اقبال سے پہلی بار ملاقات کا تجربہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اقبال سے پہلی بار ملاقات کا تجربہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کا کلام بچپن سے ہمارے ذہن اور روح بلکہ خون میں رچا ہوا تھا۔ یعنی ملاقات تو پہلی بار ہو رہی تھی، لیکن ان کے جو ہے سارے اشعار وغیرہ بچپن سے ہی ہمیں شوق تھا، پڑھتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ ان کا کلام یعنی ان کے شعر و شاعری بچپن سے ہمارے ذہن اور روح بلکہ خون میں رچا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں جب ہماری زبان میں لکنت تھی، چھوٹی عمر میں جب ہماری زبان میں لکنت تھی، لکنت کہتے ہیں یعنی جو تتلا کے بولتا ہے، صاف صاف نہیں بول پاتا، اس کو لکنت تھی، ہم کو ان کے قومی اور ملی ترانے یاد کرائے گئے تھے۔ ہم کو ان کے قومی اور ملی، قومی یعنی قوم کے اوپر جو ان کے ترانے ہیں، اور ملی ترانے جو ہے، تو ہم کو ان کے قومی اور ملی ترانے یاد کرائے گئے تھے، جیسے لب پہ آتی ہے دعا، تو اس طریقے کے ترانے۔ جوں جوں عمر بڑھی اور شعور آیا، مسدس حالی کے ساتھ ساتھ شکوہ جواب شکوہ، شمع و شاعر کے بیشتر حصے ورد زبان رہتے تھے۔ جوں جوں یعنی جیسے جیسے عمر بڑھی اور شعور آیا یعنی تھوڑی عقل آئی، مسدس حالی، مسدس کہتے ہیں اس نظم کو جس میں 6 مصرے ہو، 6 مصرے ہو تو اس کو مسدس کہتے ہیں۔ حالی یہ شاعر ہے، تو مسدس حالی یعنی حالی کے نظم جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، تو مسدس حالی کے ساتھ ساتھ شکوہ جو علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے شعر و شاعر، شکوہ اور جواب شکوہ، کوئی جواب شکوہ بھی انہوں نے لکھا تھا، تو کہہ رہے وہ جواب شکوہ، شمع و شاعر کے بیشتر حصے، بیشتر یعنی بہت زیادہ تر حصے ورد زبان یعنی زبان پہ رٹے ہوئے تھے، ورد زبان رہتے تھے۔ انگلستان کی تعلیم کے زمانے میں اقبال کا فارسی کلام پڑھتے رہے۔ انگلستان یعنی انگلینڈ، انگلستان کی تعلیم کے زمانے میں اقبال کا فارسی کلام پڑھتے رہے۔ میں خود جب اپنی ذہنی اور ادبی تربیت کے متعلق اپنی طالب علمی کے زمانے کا خیال کرتا ہوں، میں خود جب اپنی ذہنی اور ادبی تربیت، ذہن کو کہتے ہیں دماغ کو، اور ادبی تربیت یعنی تربیت جو ہوتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، تو ادبی تربیت کے متعلق اپنی طالب علمی کے زمانے کا خیال کرتا ہوں، تو اردو کے شاعروں میں انیس، غالب، حالی اور اقبال کا اس میں سب سے زیادہ حصہ نظر آتا ہے۔ تو اردو کے شاعروں میں انیس، اب نام ہے شاعروں کے، انیس، غالب، حالی اور اقبال کا اس میں سب سے زیادہ حصہ نظر آتا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اردو شعر و شاعری میں بہت کام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے التفات و عنایت کا اندازہ ہی کچھ ایسا تھا۔ ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے التفات و عنایت، التفات یعنی متوجہ ہونا، عنایت یعنی توجہ کرنا، تو التفات و عنایت یعنی توجہ، ہمارے طرف جو توجہ تھی کا اندازہ ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے جرأت ہوئی، جرأت یعنی ہمت ہوئی کہ سب سے پہلے ان سے ہمیں جو اختلاف اور شکایتیں تھیں وہی ان کے سامنے پیش کروں اور محض عقیدت مندی کی باتیں نہ کروں۔ عقیدت مندی، محض یعنی صرف، عقیدت مندی یعنی محبت،
کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کے شعر و شاعری سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، میرے خون میں رچا بسا ہے۔ تو یہ سب عقیدت مندی کی باتیں ہو گئی، اور محض عقیدت مندی کی باتیں نہ کروں، سوشلزم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ سوشلزم یہ ایک سیاسی اور سائنسی ایک نظریہ ہے جس کا کہنا ہے کہ پیداوار کے جو بھی چیزیں ہیں، کمپنی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب کا مالک کوئی ایک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پیداوار کا سب برابر کا حصہ دار ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے۔ سوشلزم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ تو آج یہیں تک۔